میاں صاحب یہ والی بات کہ ایک ہفتے کے اندر اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہوا نظر نہ آیا تو اسد کیسر صاحب نے میرے پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دی ہے کہ اس کے بعد پھر مذاکرات کا بسترا گول سمجھے. تو پھر حکومت کیا کرے گی میاں صاحب آپ کی نظر میں؟ کیا ابھی مذاکرات کے لیے پرسو کرنا چاہیے حکومت کو یا نہیں؟ یا وہ عرفان صدیقی صاحب والی بات ایک اندیا ہے کہ مذاکرات اب شاید اس طرح سے آگے نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں مذاکرات تو ڈے ون سے ہی آگے نہیں بڑھنے والے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی مذاکراتی کمیٹی جس سائڈ سے بھی بنی میرا خیال ہے کہ دونوں جانب سے حقیقت پسندی سے کام نہیں لیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 9-10 مئی کو ریڈ لائن کراس کی، ایک طرف آپ کہتے ہیں دوسری جانب کے کہنے والے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. آپ تیسری جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو احتجاج ہوگا، بلیک ڈے منایا جائے گا. آپ چوتھی جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. میں ساری باتیں اگر مان لوں تو میں کہتا ہوں کہ آؤ جوڈیشل کمیشن پھر بناتے ہیں. پھر 2014 میں جو منصوبہ بندی کی گئی، جو سازش کی بنیاد رکھی گئی، وہ رحیل شریف صاحب سے لے کے ثاقب نثار صاحب اور پھر چلتے چلتے فیض حمید صاحب اور بندیال صاحب تک نوبت آئی. پھر یہ بھی وہ جوڈیشل کمیشن جانچے اور انویسٹیگیٹ کرے کہ ان کو لانچ کس نے کیا تھا اور عالمی قوتوں کا ایجنڈا کیا تھا اس کو سپورٹ کرنے کا، اور 3.5 سالوں میں کیا کچھ اس نے پورا کیا. پھر یہ بھی جوڈیشل کمیشن دیکھے کہ 2017 کو سزا دلوانے والے کون کون تھے اور صادق اور امین اس کو ڈکلیئر کروانے کے لیے کیوں ضرورت تھی دباؤ ڈالنے والوں کو. آج یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، تو یہ دور تلک والی بات تو پی ٹی آئی کرنے کو تیار نہیں ہے نا میاں صاحب؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو مذاکرات کھیلنا ہے تو ان کو صرف ہوپ دے دیں کہ اسی مذاکراتی کمیٹی سے عمران خان کی رہائی کا بندوبست ہوگا تو 4 سال تک لے جائیں. اسی کمیٹی کو کھیلتے کھیلتے وہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں گے. اور اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ اس کمیٹی نے یا اس کمیٹی کا اختیار نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو رہا کر سکے تو یہ کمیٹی ایک دن بھی نہیں چل سکتی. اور مجھے یہ بتائے کوئی کہ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے جیل کے اندر. تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ راتوں کو جو دوسری مذاکراتی کمیٹی ڈائیلاگ کر رہی ہے یا بھیک مانگ رہی ہے یا آزادی مانگ رہی ہے یا عالمی پریشر کے ذریعے دباؤ ڈال رہی ہے پاکستان کے اداروں پہ، تو پھر آئین قانون کی بالادستی کہاں ہوئی بھائی؟ پھر آپ سچ کیوں نہیں بولتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا 9-10 مئی کے جرم میں تو صرف گرفتار ہوئے تھے موصوف اور 230 جگہوں پہ بیک وقت حملہ ہوا تھا. 230 جگہوں پہ آج سزا ہوئی ہے تو ایک جگہ سے بھی کسی نے پھول تک نہیں مارا کسی جگہ. اچھا I have to bring something forward. اب مذاکرات کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو انڈیا مل جائے کہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے ان مذاکراتی معاملات کے نتیجے میں رہا ہوں گے تو 4 سال بھی. وہ اب بھی اسد کیسر صاحب میرے پروگرام میں کہہ کر گئے ہیں کہ 7 دن کے اندر جس کی تاریخ آف کورس پچھلے جمعرات ہوئی تو 7 دن ایڈ کیجئے تو اگلے جمعرات یعنی 23 جنوری لگا لیجئے. 23 جنوری تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، یا تو رہائی کی بات بھی نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو اینڈ آف ٹاکس ہے. تو پھر وہ 4 سال والا معاملہ تو نہیں نظر آ رہا میاں صاحب. نہیں، اگر نکاح جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو اس کے کوئی ٹی او آر تو آپ بنائیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یک طرفہ ڈیمانڈ کریں اور یک طرفہ ہی جوڈیشل کمیشن بن جائے.
اگر یہ بلیک ڈے مناتے ہیں 8 فروری کو، جو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو خود بلیک ڈے منانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں 8 فروری کو، اس لیے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈلا ہے۔ میاں صاحب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ 8 فروری کو کہہ رہے ہیں ہم اس لیے بلیک ڈے منائیں گے کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، آپ کیوں بلیک ڈے منائیں گے میاں صاحب؟ ہم بھی اس لیے منائیں گے کہ ہمارا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ ہم بھی یہ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، یہ بھی اگر ہم ہماری سائٹ پہ فارم 47 کی پیداوار حکومت کو کہتے ہیں تو فارم 47 کی پیداوار خیبر پختونخوا حکومت نہیں ہے؟ پھر کیا پنجاب میں جو ان کی سیٹیں ان کو ملی ہیں کیا وہ ان کا مینڈیٹ تھا؟ نہیں، پک اینڈ چوز ہوا ہے۔ کسی کو اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو کا چناؤ کرے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو اسمبلی سے باہر رکھے۔ یہ تو اختیار صرف ووٹ کو ہونا چاہیے، ووٹر کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، مگر ووٹ کو عزت نہیں مل رہی۔ ووٹ نے جس کو ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کا بکس سے نہیں نکلا۔ یہ نتیجے بنائے گئے ہیں اور نتیجے بنانے سے کبھی ریاستیں نہیں چلا کرتی۔